یہ بتائیے کہ اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے فوج کا حکومت پہ قبضہ کرنا اور مارشل لا لگا کے اور اپنے پاس سارے اختیارات رکھ لینا؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ایک بار پھر مجھے دعوت دی اور انتہائی سینسٹیو دو ٹاپک آج چوز کیے ہیں، ایک ماشاء اللہ کی شرعی حیثیت اور دوسری ہے کہ بزنس اپرچونٹیز ان یو ایس اے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی نازک اور اہم ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے بارے میں معلومات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے مارشاء اللہ کا، تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مسلم ورلڈ میں عام طور پہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے فوج قبضہ کر لیتی ہے۔ بعض اور غیر اسلامی ممالک میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ وہاں پر جو ہے وہ مارشل آئی۔ اب جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے، ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اب وہ اسلحے اور طاقت کے زور پہ اس کا تختہ الٹ دیتی ہے اور اس پہ قابض ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تغلب، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب اس طریقے سے فوج تغلب حاصل کر لے یا کوئی مخصوص گروہ طاقت اور اسلحے کے زور پہ اس حاکم وقت کو، اب حاکم وقت اگر خلیفہ برحق ہے، ظالم نہیں ہے، خلیفہ برحق ہے، تو اب اگر فوج نے اس پر تسلط کیا یا اس گروہ نے اس پر تسلط کیا ہے تو اس کو باغی کہا جائے گا کہ یہ باغی گروپ ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ پورا تسلط ان کا کامل نہیں ہو جاتا، اگر کچھ حصے پہ تسلط ہے تو پھر یہ ہے کہ جو مخالف گروپ ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ انٹرفیرنس کر کے ان کے تسلط کو ختم کرے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دیا ہے سورہ حجرات میں کہ اگر اس طریقے سے ایک باغی گروپ طاقت کے زور پہ الیکٹڈ حکومت کے اوپر تسلط کرے تو پھر تم جو ہے نا وہ اس دوسرا جو ہے وہ اس کے مقابلے اس کے ساتھ مل کے اس کے زور کو توڑ کر اس کی حکومت کو بحال رکھو، یہ حکم دیا۔ لیکن اگر وہ باغی گروپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ پورے ملک پر تسلط کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا تسلط جو ہے وہ خلیفہ برحق کی طرح قابل قبول ہوگا۔ اچھا، وہ جی قابل قبول ہو جائے گا خلیفہ برحق کی طرح، لیکن وہ اگر وہ خلیفہ برحق نہیں تھا پہلا والا تو یہ تسلط بھی بالکل جائز ہوگا بغیر کسی گناہ اور معصیت کے۔ لیکن اگر وہ جس کو ہٹایا جو تختہ الٹا وہ خلیفہ برحق تھا، یعنی حکومت بالکل ٹھیک تھی، فوج نے اپنے کسی مفاد کے تحت اس کو ہٹا دیا، تو یہ پھر یہ تسلط گناہگار ہوگا کہ یہ بندہ گناہگار ہوگا حاکم، لیکن اس گناہگار ہونے کے باوجود اس کا تسلط بالکل ہوگا اور اس کے احکام نافذ ہوں گے اور خلیفہ برحق کی طرح پوری رعایا کو اس کی اتباع اور اتیاز ضروری ہوگی۔ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے مفتی صاحب بتائی کہ ایک طرف تو ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خلیفہ برحق بھی تھا تو بھی اس کا جو ہے جو حکومت ہے اس کا رول اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ اس میں کیا مصلحت ہے دین کی، یا ذرا اس میں بھی ہماری رہنمائی؟ بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں مسئلہ اصل میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی امیر بن جاتا ہے کسی خطے اور ملک کا، اس کے خلاف پھر کسی بغاوت کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس میں انارکی پھیلے گی، قتل و غارت گری ہوگی۔ اب جب تک وہ کمزور تھا گروہ تو اس وقت تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو دبا لیں، اگر نہیں دبا سکے اور فوج نے پورے ملک پر مضبوط تسلط پکڑ لیا ہے، اب آپ ان سے نہ ٹکرائیں اور مسلح جد و جہد نہ کریں۔ اب اگر وہ جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کریں، ہاں اگر یہ کہ اس کی پالیسی، فوج کی پالیسیاں وہ ملک کے اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں، اس کو ناپسند کریں اور پرامن طریقے سے اس کو معزول اور ہٹانے کی آپ کوشش کریں، لیکن اگر اس کو نہ ہٹا پائیں تو پھر ان کے اوپر صبر کریں، اور جیسے حدیث میں فرمایا کہ امیر جو بھی ہے اس کی اطاعت کریں، اس کی بات کو سنیں، بھلے اللہ تم پر ایک ایسا امیر مقرر کر دے جو بھی حبشی ہے، اور ایسا حبشی ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح ہے، کشمش کی طرح سوکھا ہوا سارا اس کا، پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اب اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اب اس کے احکام نافذ ہوں گے۔